92 اور اس کی پہلی 2 آیات، زبور 92 اور اس کی پہلی 2 آیتیں کلام اقدس میں لکھا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر پڑھیں اگر آپ نے نکال لیا۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالی صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ آمین، ہاللویا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ خدا قادر آسمان اور زمین کے خالق و مالک، رب الافاق لشکر کے خدا، آپ بھلے ہیں اور آپ کی شفقت ابدی ہے، آپ رحیم اور کریم کا ایک مدھیم اور شفقت میں غنی ہیں۔ میں کچھ نہیں، میری حقیقت کچھ نہیں اور میری اوقات کچھ نہیں کہ میں تیرے کلام کا بیان کر سکوں۔ آسمانی باپ، میں تیرے پاک روح کا مشتاق ہوں تاکہ تیرا پاک روح میری سوچوں کو، میرے ہونٹوں کو، میری زبان کو اپنے کنٹرول میں لے لے، تاکہ بولنے والا آسمانی باپ تیرا پاک ہو۔ اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، تسلی ملے، تقویت ملے، قوت ملے اور تیرا نام جلال پائے۔ مانتے اور پارت اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے جلدی سے، اور وہ ہے ایوب پہلا باب 5ویں آیت۔ اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے، ایوب پہلا باب 5ویں آیت سے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان صبح کے شمار کے موافق 100 خطبی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ آمین، ہاللویا۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا۔ ایوب ایک مالدار شخص تھا، اور مالدار کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے شکر گزاری کرنا سیکھا تھا۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اوز کی سرزمین کا یہ مالدار ترین بندہ تھا۔ اور مالدار کیوں تھا؟ کیوں اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اسے یہ سارا روپیہ پیسہ خدا نے دیا تھا۔ 10 دیکھیں، لکھا کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ کس نے باڑ بنائی ہے؟ کس کے گرد باڑ بنائی؟ ایوب کے گرد، ایوب کے بچوں، ایوب کے مال و جانور، ہر ایک کے گرد خدا نے باڑ بنائی ہے۔ اور لکھا ہے تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں
برکت بخشی ہے. تو نے کیا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے. اگر خدا میرے اور آپ کے ہاتھ کے کام میں برکت دے رہا ہے، اگر خدا ہمارے لیے وسائل مہیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، ہر روز شکر گزاری کر رہے ہیں. خدا ہمارے لیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں نظر عنایت جاری کرتا ہے. ہمارے غلے ملک میں بڑھ جاتے ہیں، وسائل آتے ہیں، اور کثرت سے خدا ہمارے ہاتھ کی کمائی برکت دیتا ہے، اور ہم ہر روز اٹھ کر کہتے ہیں خدا من تیرا شکر ہو. کیونکہ جو شخص خدا کا شکر کرتا ہے، بھلا کا مطلب ہے اچھائی، بھلا کا مطلب ہے اچھائی. تو خدا کو تو اچھائی کی ضرورت نہیں کہ خدا کے ساتھ ہم اچھائی کریں. ہم خدا کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے، خدا ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے. جو خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، خدا اس کی زندگی میں بھلائی کو جاری کرتا ہے، اس کی زندگی میں اچھائی آ جاتی ہے. سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے، سب کچھ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس سے بھی اچھا ہی ہو رہا ہے، اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے. اور خدا اس کے ہاتھ کے کام میں برکت دے رہا ہے، اور جو کچھ وہ منہ سے نکالتا ہے اس کے لیے پورا ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کی شکر گزار. شکر گزاری کرنے کا مطلب ہے خدا کے احسان کو ماننا، خدا کے احسان کو ماننا، اس بات کا اقرار کرنا کہ خدا جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے یہ میرا نہیں ہے، تو اس کا مالک اور خالق ہے، یہ تیرا ہے، سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے، اور اس کے لیے خداوند تیرا شکر. اور پھر اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے، آپ خدا کو، آپ خدا کا شکر ادا تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ سجدہ کرتے ہیں خدا کو، اپنا ماتھا زمین کو لگاتے ہیں اور اس بات میں بھی اقرار کرتے ہیں کہ خدا میں کچھ نہیں اور میری حقیقت کچھ نہیں، اپنے آپ کو حقیر جاننا خدا کے سامنے، میں کچھ نہیں. یہ شکر کیا ہی بھلا ہے، کتنا ہی اچھا ہے میرے اور آپ کے لیے شکر گزاری کرنا. اور ایک بات یاد رکھیے، شکایت کرنے والوں کو کبھی برکت نہیں ملتی، کیونکہ خدا کو شکایت کرنے والا رویہ پسند ہے. کسی بات میں بھی ہمیں خدا سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرنی، کیونکہ سب کچھ تو خدا کے ہاتھ میں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اس بات کیسے خدا کے ہاتھ میں، خدا ہی برکت دے رہا ہے، خدا ہی سلامتی دے رہا ہے، خدا ہی ایوب کے چوگرد باڑ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ایوب شکر گزاری کرنا جانتا ہے، بلکہ وہ قربانیاں بھی چڑھاتا ہے. جب ساتوں بیٹے اپنے اپنے گھر میں دعوت کر لیتے تو 8ویں دن باپ ان کو بلاتا اور ان کے لیے قربانیاں چڑھاتا. کتنی؟ لکھا ہے ان کے شمار کے مطابق. اب ان کا شمار کتنا تھا؟ 7 بیٹے تھے، پھر ظاہر 7 بہویں، پھر ظاہر ہے 3 بیٹیاں اور ان کے شوہر، پھر ایک کے اگر 2 بچے بھی لگائیں تو ذرا غور کریں یہ کتنے لوگ بنتے ہیں. ہر 8ویں دن ایوب کتنا کچھ خدا کے حضور خرچ
کرتا ہے, کتنا کچھ وہ صرف ہونٹوں سے نہیں کہتا خداوند تیرا شکر ہو, بلکہ وہ کیا کر رہا ہے, خدا کے حضور قربانیاں بھی چڑھا رہا ہے. اور عزیزو, جب ہم ایوب کو بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہ بڑا مالدار ہے, لیکن جب اس کے سفر کا آغاز شروع ہوا تو شاید ہی اس مالدار نہ ہو, لیکن اس کی اس رویے کہ یہ شکر گزاری کی قربانی چڑھانا چاہتا ہے. اس شکر گزاری کے رویے نے خدا کے دروازوں کو کھولا ہے, خدا کے آسمان کے اچھے خزانوں کو کھولا ہے, خدا کی نظر عنایت کو کھولا ہے. اب ایک خاص بات ہر وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ خداوند نے شیطان سے کہا, 12ویں آیت, خداوند نے شیطان سے کہا دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا. تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا. اب شروع ہونے لگا ایک اگلا کام, اور وہ کیا ہے, ایوب جس کے بارے میں خدا آپ گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جو کہ زمین پر اس کی طرح راست باز کامل شخص جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں. خدا آپ شیطان کو بتا رہا ہے, ایوب کی گواہی خدا آپ دے رہا ہے, یہ میرا وہ بندہ ہے جو بدی سے دور رہتا ہے. اور پھر خدا آپ ہی اپنے بندے کو شیطان کے ہاتھ میں حوالے, دیکھیں جو کچھ اس کا ہے, اس کی بھیڑ بکریاں, اس کے گائے بیل, اس کے نوکر چاکر, اس کی بیٹیاں اور بیٹے, جو کچھ ایوب کا ہے سب کچھ صرف اس کے بدن کو نہ چھونا, باقی سب کچھ تیرے ہاتھ میں, شیطان کے ہاتھ میں خدا کا. عزیزو, اگر ہم دعا کر رہے ہیں, اگر ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں, صبح سویرے اٹھ کر شکر گزاری کرتے ہیں, سارا دن دعا کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی دن خدا کہے کہ چلو جی اے بھی میرا بندہ ہے, شیطان تیرے حوالے, اس کے سب کچھ تیرے حوالے. دیکھیں اس نے اس کی سب سے پہلے اس کے روپے پیسے کو ختم کر دیا, جانور ختم. اور جانور کتنے تھے, ہزاروں کی تعداد میں لکھا ہے. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں, اور بھیڑوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کی آگ نازل ہوئی اور بھیڑوں نوکروں کو جلا کر وصول کر دیا. یہ شکر گزاری کرنے والا شخص, یہ جو ہر روز اپنے خدا کو مبارک کہتا ہے, یہ جو ایماندار ہے, یہ جو راست باز ہے, یہ جو بدی سے دور رہتا ہے, جو خدا کی بندگی کرتا ہے, اس کے ہونٹوں پر شکر گزاری رہتی ہے. پہلے سب سے پہلے اس کے روپے پیسے پر اٹیک ہو گیا, سب کچھ جل گیا, اور پھر 7,000 بھیڑے اور نوکر چاکر جل گئے, 3,000 اونٹ
اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، وہ لوٹ کر لے گئے، اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں، نوکر چاکر، سوائے ایک نوکر کے کچھ نہیں بچا۔ کچھ تلوار سے مارے گئے اور کچھ آگ سے جل گئے، کچھ نہیں بچا۔ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دکھ آ جاتا ہے تو یاد رکھیں، دکھ سکھ یہ میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اسے قبول کریں۔ اگر ابلیس شیطان مجھ پر، میرے گھرانے پر، میرے خاندان پر، یہاں میرے دیکھیں یہاں پہ شیطان نے کس کو؟ کشتیوں کو استعمال کیا، یہ غیر قوم کے لوگ تھے، کشتی چل آئے، لوٹ کر لے گئے۔ سب کچھ لوٹ گئے، فلاں آئے وہ لے گئے، آگ آئی وہ کھا گئی۔ اگر زلزلہ آتا ہے، اگر آگ لگ جاتی ہے، اگر کوئی بھی ایسا سانحہ ہماری بستی پر آتا ہے، ہمارے گھروں پر آتا ہے، ہمارے مال و جانوروں پر آتا ہے، ہمارے وسائل پر آتا ہے، کام کاروبار پر آتا ہے، تو اس سے پہلے ایوب پر آ چکا ہے۔ جو شکر گزاری ہم سے بھی کئی گنا زیادہ شکر گزاری اچھی کرنا جانتا تھا، جو قربانیاں بھی چڑھاتا تھا، اس لیے پریشان نہ بلکہ دکھ اور سکھ میں دیکھیں خدا کا بندہ کیا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے جو بچے ہیں ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ آندھی آئی ہے اور بچہ بھی مار ڈالا، جس گھر میں وہ کھانا کھا رہے تھے وہ گھر ہی ان پر گر پڑا، ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا، اولاد گئی، شیطان نے اولاد کو مار ڈالا۔ آج کے دور میں بعض اوقات اگر کوئی بیمار ہو جائے، شفا نہیں ہو رہی، تو کئی رشتے دار ایسا بھی کہہ دیتے ہیں آ کے کہ لوہے نے لوہے کٹ لیا، پادری صاحب کو دعا کرائیے نہیں رام آیا تو لوہے نو لوہے کٹ لیا۔ تو سمجھ کری تسی نے شفا ہی لے لیا نا، شفا لینے کے لیے کہیں اور کا راستہ وہ بتا دیں۔ شفا وسائل، روپیہ پیسہ نہیں ہے، تندرستی نہیں جا رہی، بیماری نہیں گھر سے جا رہی، مشکلات نہیں جا رہی، تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیے ہر ایماندار کا اپنا ایک لیول ہے، ہر ایماندار کا ایک ایماندار وہ ہے جو انتہائی بیماری میں رہا اور مرتے دم تک اسے شفا نہیں ہوئی، اس کا نام تھا غریب لازر۔ مرتے دم تک اسے شفا نہیں ہوئی، اور غریب لازر کو پتا نہیں تھا کہ اس نے مرنے کے بعد کدھر جانا، لیکن خدا کو تو پتا تھا کہ اس نے مرنے کے بعد یہ میرا اتنا اچھا بندہ، اسے خدا کو پتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد پھر دوست نے اس کو بھیجنا، جیسے مرے گا خدا کا فرشتوں کا پروٹوکول زمین پر آئے گا، فرشتے سے پروٹوکول سے لے کر جائیں گے، لیکن وہ مرنے دم تک بیچارہ ناسوروں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں دکھ ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، پرابلم ہے، مشکلات ہیں، جا نہیں رہی، تو کوئی بات نہیں، ہر ایک بات کے لیے کہیں کہ خداوند تیرا شکر۔ خدا کے خلاف نہیں بولنا۔ بعض تو ایسے بھی میں نے خود سنا ہے کہ پیسہ میں نے دعا کرنی چھوڑ دی کیونکہ خدا نے میرے مسئلے حل نہیں کیے۔ بعض لوگ چل چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ خدا ہمارے مسئلے حل نہیں کر رہا، شفا نہیں دے رہا۔
یا وسائل نہیں دے رہا یا فلاں کچھ نہیں کر رہا، چرچ آنا چھوڑ دو. لیکن عزیزوں یہاں پہ ویری کلیئر لکھا ہے کہ خدا نے ایوب کی ہر ایک چیز کو شیطان کے ہاتھ میں کر دیا. کس کے ہاتھ میں کر دیا؟ اور شیطان نے سب کچھ ختم کر دیا. جیسے ہی خدا نے شیطان کے ہاتھ میں دیا تو شیطان نے سب کچھ ختم کر دیا. اور جب ایوب کو پتا چلا کہ میرے بھیڑ بکریاں ختم ہو گئے، گائے بیل لوٹے گئے اور میرے اونٹ لوٹے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ میری بیٹیاں اور بیٹے بھی مر گئے، تو بھی لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس کا رویہ کیا تھا. تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیر اونچا کیا، سر مڈایا. سر مڈوانا جو ہے، یاد رکھیں کہ ایک اگر آپ کوئی اپنے آپ کا سر مڑاتا ہے تو اپنے آپ کو وہ عاجز کرتا ہے. بات جو ہے یہ بندے کی خوبصورتی ہے، لیکن جب وہ اپنا سر مڑاتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا میں کچھ نہیں. اور پھر لکھا ہے زمین پر گر کر سجدہ کیا. اصل یہ بڑا مشکل کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بندہ اگر بیمار ہو، ایک بندہ کے گھر سے تندرستی نہ جا رہی ہو، ایک بندے کے گھر سے بیماری نہ جا رہی ہو، مشکلات نہ جا رہی ہو، تو اس کے منہ سے شکر گزاری نکلنا کتنا مشکل ہے. جب کوئی چیز کو ملے نا تو ایک دم سے اگر فرض کریں کسی کو کچھ 1 لاکھ روپے ایک دم سے مل جائے تو بندہ کہنا خدا تیرا شکر. 1 لاکھ آگے. لیکن جب بندے کو نقصان ہو، سب سے پہلے بندہ، اور پھر خاص طور بدنی بیماری آ جائے، بچوں میں بیماری آ جائے، مشکلات آ جائیں، تو مینٹلی ڈسٹربنس سب سے پہلے بندہ پاگل ہونے لگ گیا اندر. خاص طور پر جب بندے کے گھر سے بیماری نہ جائے، اس حالت میں بھی جب بندہ کہے خدا تیرا شکر ہو، تو پھر دیکھیں کہ خدا کتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے. خدا اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے. ایوب زمین پر گر کر خدا کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا. خداوند کا نام، جب ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خداوند تیرا شکر ہے. بات شروع ہوئی تھی کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا، اور بھلا کا مطلب ہے اچھائی. لیکن یہاں تو وہ بندہ جو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، 8ویں دن قربانیاں بھی چڑھاتا ہے، لیکن شکر گزاری کرتا ہے، قربانیاں بھی چڑھاتا ہے، لیکن بھلائی کے بدلے برائی آ گئی ہے. اس کی زندگی میں بھلائی کے بدلے برائی ہو گئی ہے. اس کی زندگی میں دکھ آ گیا ہے. ابلیس نے اس کے ساتھ بہت برائی کی ہے، اور برائی کی حالت میں بھی اگر ایک بندے کے ساتھ برائی ہو گئی، اس کے ساتھ برا ہو گیا ہے، برا سلوک ہو گیا ہے، اسے مارا کٹا گیا ہے، اس کو لوٹا گیا ہے، تب بھی وہ کہے خداوند تیرا شکر ہو. تو پھر یاد رکھے وہ زندہ خدا اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے، یہ ہے میرا بندہ. پھر خدا بھی اس کے لیے خوش ہوتا ہے. مشکل حالات میں، دکھ میں، پریشانی میں خداوند تیرا شکر. اور یہاں بھی شیطان باس نہیں کرتا، کہتا نہیں خدا، جب تک بندے کے بدن کو دکھ نہ ملے تب تک بندہ نہیں ڈولتا. جب بندے کو اذیت ملتی ہے تو پھر، اور جب شفا نہیں ہو رہی ہوتی
تدبیر کرے گا، تجھے برا کہے گا. اور پھر لکھا ہے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے دیکھیں چھٹی آئے دوسرا باب ایوب 2 باب چھٹی آئے. خداوند نے شیطان سے کہا، خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے. پہلے خدا نے کہا تھا اس کے بدن کو ہاتھ نہ لگانا، اور اب خدا فرماتے ہیں کس کو؟ شیطان کو، دیکھ اس کا بدن بھی اب تیرے اختیار میں ہے. اب صرف تو اسے موت نہیں دیتا، اذیت دے اس کے بدن کو اذیت دے سکتا ہے. اور لکھا ہے تب شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا. تلوے کا مطلب پیروں کے تلوے، پیروں سے لے کر سر تک. ایک پھوڑا اگر بدن میں آ جائے تو ذرا دیکھیں کہ پورا بدن اذیت میں چلا جاتا ہے، اور یہاں پیروں سے لے کر سر تک پھوڑے، شدید اذیت. جہاں پھوڑا نکلتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس حصے میں آگ لگی ہو. آپ ذرا غور کریں کہ پورے بدن میں پھوڑے، پورا بدن ایسا لگتا ہوگا جیسے جل رہا ہے پورے بدن. اور کچھ مفکرین کہتے ہیں کہ یہ چند دن کی سزا نہیں تھی. یہ جو ابلیس نے ہاتھ لگایا یہ چند روزہ نہیں تھا، کوئی 2-4 دن کی بات نہیں تھی. یہ جو پھوڑے اس کی زندگی میں آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 18 برس کا عرصہ تھا، 18 سال کا عرصہ. بائبل مقدس اس بارے میں خاموش ہے، لیکن یہ اندازہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی 2-4 دنوں کی بات نہیں تھی. اگر ہمارے اندر کوئی بیماری آ جائے، کوئی درد آ جائے، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے رہے، تو اس اذیت کا اندازہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کو وہ درد ہوتی ہے، دوسرا بندہ نہیں اندازہ کر سکتا. لیکن اگر خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ تیرے بدن کو چھوئے، وہ میرے بدن کو چھوئے، اور میرے بدن میں اذیت آ جائے، تو پھر اس اذیت کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرے. خدا کے بندے نے شکر ادا کیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ غریب لازر کے بارے میں خدا یسوع فرماتے ہیں کہ غریب لازر اپنے ناسوروں میں مر گیا. ناسور کا مطلب ہے ایسا پھوڑا جسے آج کل کہتے ہیں کینسر کا پھوڑا. اور ایک پھوڑا نہیں تھا، اس کا لیکن میں ناسوروں سے بھرا. وہ بھی کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ ناسوروں سے بھرا. مر گیا ناسوروں میں، لیکن جب مر گیا تو کہاں گیا؟ فردوس. اس لیے کیا یہ بھلا ہے اگر ابلیس میرے بدن کو دکھ دے رہا ہے، میرے بدن کے اندر درد پیدا کر دی ہے، پھوڑے دے دیے ہیں، کہیں اور میرے بدن میں خرابی پیدا کر دی ہے، شیطان نے خرابی پیدا کر دی ہے، شیطان گھر سے نہیں جا رہا، بیماری کی صورت میں گھر میں ہے، مشکلات کی صورت میں گھر میں ہے، تو پھر پریشان نہ ہو. ایک بات یاد رکھیں، ان مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے. اگر میں مر بھی جاؤں ان دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پھر بھی میں جب مر جاؤں گا تو اپنے خدا کے پاس فردوس میں جاؤں گا، خدا یسوع مسیح کے پاس جاؤں گا. خدا یسوع مسیح نے فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. شیطان کیا کر سکتا ہے؟ کئی سال خدا
خدا کا بندہ اس دکھ میں گزرا ہے لیکن شکر گزاری نہیں چھوڑی. دکھ میں بیماری میں سب کچھ چلا گیا, لٹ گیا, کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا. کتنی اچھائی کی بات ہے خداوند کا شکر کرنا. چند دن کی بات ہے, تھوڑے دن کی بات ہے, یہ سال گزر گئے, یہ مہینے گزر گئے. ایک وقت آ گیا جب خدا کو اپنے بندے پر رحم آیا اور خدا نے اپنے بندے کو شفا بخشی, اور جب شفا بخشی تب خدا نے ایوب کی ہر ایک چیز کو ڈبل کر دیا. کیا ہی بھلا ہے خدا ان کا شکر کرنا. ہاللیلویا. دکھوں میں سے گزرا ہے لیکن شکر گزاری کرتے کرتے بندہ ڈبل پہ چلا گیا. اور پہلے 7,000 بھیڑیں تھی, اب بھیڑوں کی تعداد وہاں پہ لکھی ہوئی, اونٹوں کی تعداد, بیلوں کی تعداد لکھی ہے, سب کچھ ڈبل لکھا ہے. اور پھر خدا نے دوبارہ سے 7 ہی بیٹے اور 3 بیٹیاں. دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات, مجھے بڑی خوبصورت, بڑا اچھا لگا. میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. اور وہ پتہ کس بات پہ نکالیے, ایوب آخری بات. ایوب آخری بات, اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں ذرا. لکھا ہے اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئی. پہلے کتنے بیٹے تھے؟ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں. پھر لکھا ہے اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئی. اب بیٹوں کے نام نہیں لکھے. بیٹوں کے نام کن کے نام لکھے ہیں؟ کیا بات, برکت دیکھیں بندے کی. شاید آج کے زمانے میں لوگ بیٹے برکت سمجھتے ہیں. آج کے زمانے میں بیٹے کی برکت, لیکن یہاں مجھے بڑی اس بات کا خدا نے میرے ذہن کو کھولے کہ دیکھیں نام کس کے لکھی ہے بیٹیوں کے. پہلی بیٹی کا نام یمیمہ, دوسری بیٹی کا نام کسیہ, اور تیسری کا نام کرن حپوک رکھا. یہاں پہ اور ایک بات یاد رکھیں, یہودیوں میں عورت کا نام نہیں لکھا جاتا, لیکن یہاں پہ بائبل مقدس میں رہتی دنیا تک ان 3 لڑکیوں کا نام لکھا رہے گا. کیسی خوبصورت بات ہے. اور پھر ایک اور بات دیکھیں, اور لیکن اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھی جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں. ایوب کی بیٹیوں کی خوبصورتی, 2 باتیں جہاں پہ خدا نے ایوب کو برکت بخشی ہے, سب کچھ ڈبل کر دیا ہے اس کی شکر گزاری کے وسیلہ سے, اور اس کے دکھ میں, سکھ میں, بیماری میں, مشکل حالات میں رہتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کرتا رہا. سب کچھ ڈبل ہو گیا. بیٹے آ گئے, بیٹیاں بھی آ گئی, لیکن ایک خاص برکت خدا نے اپنے بندہ کو دی ہے کہ اس کی بیٹیاں اس دنیا میں تمام بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت تھی. اور ایک بات یاد رکھیے, راست باز کی بیٹی شکل و صورت میں بھی خوبصورت ہوتی ہے اور کردار میں بھی خوبصورت ہوتی ہے. آمین. یہ ایک اور برکت ہے. ہم روپے پیسے کی برکت کو ڈبل ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس بات میں بھی غور کریں, صرف اس کے روپے پیسے ڈبل نہیں ہوا, ایک خاص برکت جو آخر میں لکھی ہے, اور وہ یہ برکت ہے اس کی 3 بیٹیاں تھیں, اور اس کی 3 بیٹیاں دنیا میں خوبصورت 3 تھیں. اور یہ خوبصورتی میرا ایمان ہے کہ ان کے بدنوں کی, چہروں کی نہیں بلکہ ان کے کردار کی بھی تھی. آج بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک راست باز بندہ
اس کی بیٹیاں بھی خوبصورت ہیں، نہ صرف شکل و صورت میں، یہ بھی خدا کی برکت ہے، بلکہ کردار میں بھی خوبصورت ہے۔ تو ان کے لیے بھی خدا تیرا شکر ہو۔ یہ بیٹیاں خدا کی طرف سے خاص گفٹ ہیں شوہر اور بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ آئیے شکر گزاری کرنا سیکھیں، دکھ میں، سکھ میں، مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، کیونکہ یہ ہماری برکات کو ڈبل کر دیتی ہے۔ آمین۔ آئیے اپنے قدم پہ کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دوست صاحب کے ساتھ مل کر گائیں گے، دکھ دے ویلے سکھ دے ویلے یسوع نام دھیان آگے، یسوع کی شکر گزاری کریں گے، کیونکہ کیا ہی بھلا ہے خدا ان کی شکر گزاری کرنا۔ ہیلیلویا، تھینک یو لارڈ، اسم اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، وسائل کے لیے۔